کیا ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اگر ہم خود حرام نہیں کھاتے تو کیا ہم اپنے اہل و عیال کو بھی حرام سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں؟ اگر ہم خود گناہ کے کام نہیں کرتے تو کیا ہم اپنے اہل و عیال کو بھی گناہ کے کاموں سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں اور بہنوں کو شرعی پردے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے اور صحابہ اکرام نے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کیا چیز ہے؟ کیا حیا بھی ایمان میں سے ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بل ہوا دین کلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا پورا کا پورا دین حیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، حیا ایک ایسی چیز ہے، حیا اور ایمان دونوں لازم اور مظلوم ہیں، یعنی دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو اس کے اندر سے ایمان خود بخود ختم ہوتے چلا جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کے اندر سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا اگر ایمان ہوگا تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اخبارات کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، آج ہمارے ہاتھوں میں ٹیلی فون جیسی چیز ہے، آج ہماری آنکھیں اس چیز سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان واقف ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا ماتم مچا ہوا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے جو حجاب کے نام کا جنازہ نکل چکا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے جو شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس موضوع کو بیان کرنا بہت ہی حالات حاضرہ کی ایک اہم ضرورت ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان عورت کو تو حیا کرنا ہی چاہیے، لیکن عورت کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حیا کرنا چاہیے۔ مردوں کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، ان کی زبان کے اندر، ان کے کانوں سے، ان کی زبان سے، ان کے دلوں کے اندر سے، ان کے ہاتھوں سے، تمام کے تمام چیزوں سے حیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے حیا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حیا کرتے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسا حیا نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، بلکہ حیا ایسا کرو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ صحابہ نے فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے ویسا ہی حیا کرنا جیسا تم کسی قوم کے اندر جاؤ یا کسی معزز انسان کے پاس جاؤ یا کسی عالم یا حافظ کے پاس جاؤ، اور جب اس کے پاس تم جا کر کے ایک نرمی کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے مجلس میں کسی کے سامنے جب بات کرتے ہو تو اپنی زبان کو کتنی حفاظت کے ساتھ بولتا ہے انسان، گالیوں سے محفوظ ہوتا ہے، کسی انسان کو تکلیف ہو اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ویسا حیا کرو جیسا کہ تم کسی معزز انسان کے پاس جا کر کے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ویسا حیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسعد عبد القیس سے کہا کہ اسعد عبد القیس تمہاری دو عادتیں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ کس کو؟ اللہ رب العالمین کو تمہاری دو عادتیں بہت پسند ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عادتیں اللہ رب العالمین کو کون سی میری بہت پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحلم والحیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک وہ بردباری، وہ رحم دلی تمہارے اندر جو ہوتی ہے کہ جو تم لوگوں کو معاف کرتے جاتے ہو، اگر کوئی انسان تم کو تکلیف بھی دے، کوئی تم کو پریشان بھی کرے تو تم
اس کو معاف کرتے چلے جاتے ہو. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کو جو تمہاری پسند ہے والحیا، حیا بہت پسند ہے. محترم سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ ہر ایک انسان کو حیادار بننا چاہیے، ہر ایک انسان کو حیادار بننا چاہیے. بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے. دیکھا وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، اور ڈانٹ رہا ہے، اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری شرم و حیا کی وجہ سے کاروبار میں، تجارت میں اتنا نقصان ہو گیا. اگر تم یہ حیا نہیں کرتے، اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہوتی، تو آج تجارت کے اندر یہ مال میں نقصان اور گھاٹا نہیں ہوتا. تمہاری شرم و حیا کی وجہ سے یہ نقصان اور گھاٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا بل دعا، اے انصاری صاحب اس کو چھوڑ دے، اس کو ڈانٹ مت. الحیا والایمان، اس کے اندر ایمان ہے اس لیے اس کے اندر حیا کی ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا ہوگی، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی اس کے اندر سے ایمان خود بخود اٹھتا چلتا ہے. میرے بھائیو، آج ہم موبائل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ آج عورتوں کے اندر سے شرم و حیا تو ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے اندر سے بھی وہ شرم و حیا کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، موبائل کے اندر دیکھتے ہیں، اچھی خاصی داڑھی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، قبر کے اندر پیر لٹک رہے ہیں، اور دنیا کے فالوورز بڑھانے کے لیے بڈھے میاں ویڈیو بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے؟ ویڈیو بنا رہے. باقاعدہ اسلام